السلام علیکم، ویلکم ٹو IRT۔ ناظرین، ہندوستان میں کئی بادشاہ گزرے۔ 13ویں صدی کے اوائل میں کئی لوگ دہلی پر اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے تھے، اور ان میں سے ایک خاتون تھی جو بڑی نڈر اور دلیر تھی، جس نے بہت سے سلطانوں کو مات دی تھی۔ اپنی اس دلیری اور شجاعت کے باعث وہ اس وقت کے بادشاہوں کی فہرست میں صف اول پائی جاتی تھی۔ ناظرین، یہ وہ مسلمان خاتون تھی جس کو دلی پر پہلی یا شاید آخری بار حکومت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ دلی کے لوگوں نے پہلی بار کسی خاتون کو بادشاہت کے منصب پر دیکھا تھا۔ ناظرین، یہ خاتون تھیں رضیہ سلطانہ۔ ناظرین، رضیہ سلطانہ کا تعلق خاندان غلاماء سے تھا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تعلق کیسے خاندان غلاماء سے رکھتی تھی، کیونکہ یہ تو بہت بڑی حکمران تھی۔ دوستو، آج ہم آپ کو خاندان غلاماء کا پس منظر اور ساتھ ہی ساتھ رضیہ سلطانہ کی زندگی سے متعلق کچھ اہم حقائق بتائیں گے۔ رضیہ سلطانہ شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ شمس الدین التمش سلطان قطب الدین ایبک کے ترک غلام تھے۔ وہ اتنے ذہین، ہوشیار اور قابل تھے کہ ان کی ان خوبیوں کی بنا پر قطب الدین ایبک نے ان کو اپنا داماد بنا لیا اور ساتھ ہی ساتھ بہار کا صوبے دار بھی مقرر کیا۔ جب قطب الدین کا انتقال ہوا تو اس وقت اس نے اپنا تخت اپنے بیٹے آرام شاہ کے حوالے کر دیا، مگر اس کا بیٹا تخت کی ذمہ داریوں کو صحیح سے سر انجام نہ دے پایا، اور اسی صورت میں 1211 میں شمس الدین التمش نے اس کو ہٹا کر خود ریاست کی ذمہ داریاں سنبھال لی اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہت کے منصب پر بھی فائز ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی اولاد میں سے آنے والے جتنے بادشاہ تھے ان کو خاندان غلاماء سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے تقریباً 35 سال تک حکومت کی۔ دوستو، بات کرتے ہیں رضیہ سلطانہ کی۔ رضیہ سلطانہ 1205 میں دلی میں پیدا ہوئی۔ ویسے تو شمس الدین کے 5 بیٹے تھے، مگر رضیہ سلطانہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنے والد سے قربت کی صرف یہی وجہ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی خصوصیات میں بھی اپنے والد سے مشابہت رکھتی تھی۔ رضیہ سلطانہ اپنے رنگ و روپ اور خوبصورتی کے علاوہ بھی ہر اس ہنر سے واقف تھی جو اس کی حکمرانی کے لیے ضروری تھا، اور اپنی بیٹی کی یہ صلاحیتیں دیکھ کر التمش نے اس پر خاص توجہ دینی شروع کر دی۔ اس کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوانے کے لیے اس وقت کے ایک سے بڑھ کر ایک اساتذہ دلوائے۔ اس کو گھڑ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی جیسے ہنر سکھائے جو آگے جا کے اس کو کام آئے۔ ان تمام صلاحیتوں کی وجہ سے وہ اکثر ریاستی امور کو بھی دیکھا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ رضیہ نے عربی، فارسی اور ترکی جیسی زبانوں میں علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ کاروبار چلانے کے بھی گر سیکھے، اور ان تمام وجوہات کی بنا پر اس کے والد اس پر اس حوالے سے خاص بھروسہ کرتے تھے۔ التمش ان کو امور مملکت میں ہمیشہ اپنے ساتھ شریک رکھتے تھے۔ دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ التمش نے پہلے اپنے بڑے بیٹے اور بنگال میں اپنے نمائندے ناصر الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، مگر 1220 میں ایک جنگ میں وہ بھی مارا گیا۔ اپنے اس بیٹے کے بعد وہ صرف اپنی بیٹی رضیہ پر ہی حکومتی امور کے حوالے سے بھروسہ کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کے علاوہ باقی بیٹے عیاش ہیں اور وہ ان کے سلطنت کے امور کے حوالے سے ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ یہ تمام امور سنبھال پائیں گے۔ سن 1231 میں التمش کو گوالہار ایک مہم پر جانا پڑا، اور اس وجہ سے اس نے اپنے ریاستی امور رضیہ کے حوالے کر دیے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے اس سارے دور میں اتنا ذمہ دارانہ طریقے سے سلطنت کا نظام سنبھالا کہ التمش نے واپسی پر فوراً رضیہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ التمش کے اس عمل سے لوگوں میں سنسنی سی پھیل گئی، اور لوگوں نے اس بات پر اعتراض اٹھانا شروع کر دیے کہ ایک خاتون کیسے حکمرانی کے منصب پر فائز ہو سکتی ہے، اور کچھ عمراء کا تو یہ بھی خیال تھا کہ التمش کے وارث ان کے بیٹے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے
جس پر امراء کو التمش نے یہی جواب دیا کہ ان کے تمام بیٹے اس حکمرانی کے اہل نہیں ہیں، چونکہ رضیہ ان سے بہت قابل ہونہار ہے، لہٰذا اس لیے ان کو جانشین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن کوئی بھی اس بات پر متفق نہ ہوا۔ خیر، التمش نے سب کچھ رضیہ کے حوالے تو کر دیا، مگر اس کے انتقال کے فوراً بعد رضیہ کے سوتیلے بھائی رکن الدین فیروز، جو کہ ملکہ ترکان شاہ یعنی کہ رضیہ سلطانہ کی سوتیلی ماں کا بیٹا تھا، زبردستی ولی عہد بن گیا، اور اس کو ولی عہد بنانے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا جو رضیہ کی سلطنت کے خلاف تھے۔ لیکن آخر کار نتیجہ کیا نکلا؟ 7 ماہ کی ناکام حکومت کے بعد لوگوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے دور حکومت میں اپنی والدہ کے ساتھ مل کر وہ مظالم ڈھائے جس کی وجہ سے لوگ ان سے تنگ آ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے التمش کے چھوٹے بیٹے قطب الدین کو بھی قتل کروانے کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی ختم کر دیا جنہوں نے رضیہ کی حکومت کی حمایت کی تھی، اور اس کے بعد رکن الدین خوب عیاشیوں میں بھی مشغول ہو گیا اور تمام ریاستی نظام اپنی ماں ترکان شاہ کے حوالے کر دیا، اور یہی اس کی وہ کمزوریاں تھیں جو رضیہ کی حکمرانی اور اقتدار واپس حاصل کرنے کے لیے اس کی طاقت بنی۔ جب رکن الدین نے یہ سب دیکھا تو اس نے باغیوں کے خلاف کوہرام مچا دیا اور رضیہ کو بھی مارنے کا منصوبہ بنایا، مگر ہوا کیا کہ اسی اثناء میں اس پر اس کے باغیوں نے بھی حملہ کر دیا اور دونوں ماں بیٹے قتل کر دیے گئے، جس کے بعد رضیہ تخت نشین ہوئی۔ دلی کے لوگوں نے پہلی بار کسی عورت کو اقتدار سنبھالتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ دلی کی تاریخ میں شاید پہلی اور آخری بار ہی ہوا تھا کہ کوئی خاتون حکمران مقرر ہوئی تھی۔ رضیہ نے اپنے دور حکومت میں عوام کے لیے کئی فلاحی کام بھی سر انجام دیے اور اپنے ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوششیں کی۔ وہ کسی بھی معاملے میں جلد فیصلہ لیتی اور مجرموں کو سخت سزائیں سنایا کرتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جب بھی تخت پر بیٹھ کر سرکاری معاملات سنبھالا کرتی تھی تو وہ جوہے اور پگڑی پہنا کرتی تھی۔ اپنی سیاسی سمجھ بوجھ اور پالیسیوں کے سبب فوج کا اور اپنی عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر اٹھتی بغاوت کا سر بہت ہی کامیابی سے کچلا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو رضیہ سلطانہ کی زندگی کے متعلق مزید کچھ اہم واقعات و حالات سے آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔